دین سے کر رہے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے تو پھر امام شافعی پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو کھانا جائز ہے۔ ماشاءاللہ، حیرانگی کی بات ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ہم کیا سمجھائیں؟ سوال دیکھو، کسی عام ریڑھی والے سے بھی پوچھو، اسے پتہ ہے، کہتے ہیں قرآن پاک کی اگر ایک آیت کا منکر کافر ہے، نہ کتنی آیتوں کا انکار کفر بنتا ہے۔ سوال کے تیور دیکھو، قرآن پاک کی اگر ایک آیت کا منکر آدمی کافر ہے نا، تو پھر معاذ اللہ امام شافعی پہ فتویٰ لگتا ہے۔ کیا بات ہے! تو مطلب ہے کافر ہونے کے لیے کتنے قرآن کا انکار چاہیے؟ یہ بھی اپنے مولویوں سے پوچھو بھی کم از کم 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن کے ایک آیت کا منکر نہیں، آیت کے ایک حصے کا منکر بھی کافر ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب اگر مگر اب آگے آیت بھی کوئی پتہ نہیں، امام شافعی پہ فتویٰ لگے گا۔ کیوں لگے گا؟ امام شافعی پہ کیوں فتویٰ لگے گا؟ امام شافعی کا بھی میں نے آپ کو مذہب بتایا، باقی جو آیت ہے وہ اس نے سمجھی نہیں ہے۔ لا تأکلوا مما لم یذکر، تو یہ وہ فقہی باتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ بھائی اس آیت کا سیاق سباق تو دیکھنا، امام شافعی نے کب انکار کیا اس آیت کا کہ ایک آدمی ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیتا، بھول کے نہ لے، تو امام صاحب بھی کہتے ہیں ذبیحہ حلال ہے۔ عامدن نہیں لیتا تو اب وہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، یہ منصوص نہیں، استنباط ہے۔ استنباط اور منصوص میں فرق ہے۔ حالانکہ آیت کا سیاق و سباق دیکھو تو وہ آیت چل رہی ہے غیر اللہ کے نام کی ذبیحہ پہ، غیر اللہ کے تکر، لا تاکلوا مما لم یذکر۔ اور جو لم یذکر کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہو، غیروں کے نام کے تقرب کے لیے ذبح ہو، وہ نہ کھاؤ۔ آگے جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑتا ہے ناسین، تو یہ تو فقہی استنباط ہے۔ تو فقہی استنباط پہ تکفیر نہیں ہوتی، آیت کا مدلول اپنی جگہ پہ واضح ہے۔ جی دوسرا سوال ہے مفتی یوسف علی صوابی سے، سنت حجت تشریحیہ ہے یا حجت تشریعیہ؟ دیکھیں، جو سنت ہے اس کی دونوں حیثیتیں، سنت حجت تشریعی بھی ہے لتبین للناس، اور سنت مستقل بھی حجت۔ مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تشریع اس میں تھوڑا سا آگے چلو تو پھر مطلب ہوگا تشریع اور تشریع۔ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سنت صرف اس حیثیت سے حجت ہے کہ وہ تبیین قرآن ہے، یا اس کی کوئی اور حیثیت بھی ہے۔ اس میں 2 قول ہیں علماء کے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف تبیین ہے، اور صرف تبیین بھی غور کیا جائے تو وہ بن جاتا ہے اصل مصدر۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک حدیث کی مستقل حیثیت بھی ہے، اور مستقل یہ مصدر شریعت اور ماخذ شریعت ہے، دونوں قول موجود ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت علی الاطلاق فرض ہے، علی الاطلاق۔ آپ کا منصب شارع بھی ہے اور آپ کا منصب مستقل مطاع بھی ہے۔ مطاع ہونا یہ بھی آپ کا منصب ہے۔ سمجھنے والے شاید میرا خیال ہے کسی عالم نے سوال کیا، وہ سمجھ لے گا۔ تو یہاں ائمہ کا جو اختلاف بنا ہے کہ تشریحی یا تشریع، تو اس میں تقریباً نزاع لفظی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے قرآن پاک میں 3 قسم کی آیات موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ایک ہے اطیعوا اللہ والرسول، اور ایک ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اس بھائی سے میری گزارش ہے
کہ حجیت حدیث پر جو میرے دروس ہیں وہ آپ نیٹ سے یا کسی سے لے لیں، وہاں پوری بحث تشریح کے ساتھ موجود ہے۔ جی، آیا ہر حدیث صحیح کا ماخذ کتاب اللہ میں موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ جو سوال ہے یہ بھی تفصیل طلب ہے۔ جس کو قرآن صحیح آتا ہے اور حدیث بھی صحیح آتی ہے تو اسے مل جاتا ہے، اور جس کو مہارت نہیں ہے تو اسے نہیں ملتا۔ محمد خالد عامری اوگی منصیرہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا احادیث مستقل طور پر حجت ہیں؟ یعنی جس طرح قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں اس طرح احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں؟ بالکل، احادیث مستقل حجت ہے۔ ابھی میں نے بتایا درجے کا فرق ہے نا بھائی، یہاں اصل چیز یہ ہے حدیث میں بات نہیں ہو رہی، یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی لگ جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ کی ہے یا نہیں، یہ آپ سے ثابت ہے یا نہیں۔ ایک ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ اسی طرح قطعی ہے جیسے قرآن قطعی ہے، قطعیت اسی طرح ہے۔ ایک ہے کہ ہم تک حدیث جو پہنچی ہے تو پھر محدثین کے نزدیک اس کی بڑی دو قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر ہے، ایک خبر واحد ہے۔ مشہور بھی وہ خبر واحد کی قسم ہے، اور اصول جو فقہا کا ہے ان کے نزدیک ہم تک جو حدیث پہنچی وہ تین قسم پہ ہے، متواتر ہے، مشہور ہے اور خبر واحد ہے۔ جو حدیث متواتر اور مشہور ہے وہ قطعیت میں، ثبوت میں وہ حتمی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو کتاب، جیسے کتاب اللہ کی اتباع فرض ہے اسی طرح اس کی بھی اتباع فرض ہے۔ تیسرا نمبر ہے، اور محدثین کے ہاں دوسرا نمبر وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نبی پاک کی بات ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پھر آگے 4 سند میں شرطیں رکھی، راوی یوں ہوں، روایت ثقہ راوی ہوں، پھر حافظ ضابط ہوں، پھر اتصال ہو، پھر شاذ نہ ہو، پھر علت نہ ہو، یہ سند کی بات ہے۔ پھر وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، مشاہدہ کے مخالف نہ ہو، عموم بلوہ میں نہ ہو، سنت متواترہ کے مخالف نہ ہو۔ یہ کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ پہلے یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں۔ تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں جمہور علماء کی یہ ظنی الثبوت ہے، اور جو متواتر اور مشہور ہے وہ قطعی الثبوت ہے۔ تو اصل فرق یہ ہوتا ہے جو عوام الناس کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ جی، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ احادیث کی کتاب 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا کون سی روایت نبی پاک سے ثابت ہے اور کون سے راوی نے سچ کہا ہے اور کون سے راوی نے جھوٹ کہا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ یہ تو منکرین حدیث کا بہانہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک موٹی سی بات ہے، قرآن کریم نے جب نبی کریم علیہ السلام کا منصب یہ بتایا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو یہ آیت نص صریح ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں بیان رسول کی ضرورت ہے۔ اب اگر بیان رسول اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے، اب اگر وہ محفوظ ہی نہیں تو پھر تو قرآن معطل ہے، پھر تو قرآن کے جس حصے کو تشریح کی ضرورت تھی وہ ہے ہی نہیں، تو اس حصے پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو جو منکر حدیث ہے در حقیقت وہ قرآن پہ حملہ آور ہو رہا۔ تو منکرین حدیث کا سب سے بڑی یہی جہالت ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ منکرین حدیث کو کس نے کہا ہے کہ تم چیمپئن بنو جبکہ تمہیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں؟ اصول طے ہیں، اور احادیث جو تواتر، پھر تواتر عملی بھی ہے۔ ہمارا
بہت سارے عملی مسائل وہ تواتر عملی سے ثابت ہے. تواتر طبقہ بھی ہے, تواتر مانوی بھی ہے, اور بھی تواتر, تو یہ سارے تواتر قطعی ہے. پھر جہاں تک اخبار احاد کی بات ہے تو اخبار احاد میں جب محدثین اس اصول کے ماہر, ایک سنار ہے, سنار کے سامنے جب جاؤ سونا دو تو وہ دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہے یہ اصلی ہے یا نقلی. تو اس کے لیے کچھ معیار قائم ہے. تو جیسے قرآن کے اصول میں امت پہ اعتماد ہے, اسی طرح قرآن پہ عمل, جب قرآن کی تبیین اور تشریح احادیث کے حوالے سے بھی امت پہ اعتماد ضروری ہے. جیسے محدثین اور صاحب فن, اس فن کے ماہر, ان کی تحقیق ماننی ہوگی. جی عابد اللہ ملیشیا سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا بخاری و مسلم کی روایات یا ہر حدیث کی کتاب کی روایت کو قرآن کے خلاف قرار دینا قیامت تک کے لیے علماء کر سکتے ہیں, یا جنہوں نے کہا ہے وہی کافی ہے؟ بھائی یہاں دو باتیں ہیں, یہ اچھی طرح سمجھے. یہاں پر بھی افراد تفرید ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کا اپنی طرف سے ایک مطلب اخذ کر کے پھر احادیث کے ساتھ ٹکراتی, یعنی خود تحریف کرتی. تو ایسے جاہل کو تو کبھی اجازت نہیں. ایک ہے کہ قرآن پاک کے جو لفظ ہیں, قرآن کہتی النظم الدال علی المعنی ہے, تو قرآن مقدس کا معنی مفہوم وہی ہوگا جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا, میں نے اپنا معنی نہیں کیا, تو جیسے لفظ ہم تک پہنچے معنی بھی پہنچا. تو جو قرآن مقدس کا معنی بنتا ہے اور امت کے مفسرین اہل فن اس معنی پہ متفق ہیں, تو پھر تو کوئی ماہر عالم ہو اور وہ قرآن پاک کا وہ معنی سمجھ سکتا ہو, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے کسی کتاب کی بھی, تو اس کے لیے تو یہ ضابطے کیوں لکھے ہیں؟ ضابطے اس کے لیے لکھے ہیں. لیکن ہر جاہل اناڑی جس کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا, قرآن وہ سمجھ ہی نہیں سکتا, نہ حدیث سمجھ سکتا ہے, اور اپنی طرف سے بیٹھ کے دے مارتے 4.5, اس طرح کی انی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. یہ اتباع الہوا ہے. محمد شعیب سوال کر رہے ہیں کہ منکرین قرآن اور منکرین حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین کے احکام وقت اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق بدل سکتے ہیں. کیا اسلامی تعلیمات میں ایسی لچک موجود ہے یا دین کی اصل بنیادوں کو متاثر کرتی ہے؟ اس بارے میں علماء کا متفقہ موقف کیا ہے؟ دیکھو, دین میں دو چیزیں, ایک وہ اصول ہیں اور وہ منصوصات ہیں جو متعین شدہ ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک امور اجتہادیہ ہے, تو امور اجتہادیہ یہ دین قیامت تک کے لیے کامل ہے. تو امور اجتہادیہ میں وسعت ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل منصوص مسائل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث رسول قرآن کا بیان اور تفسیر ہیں, کوئی صحیح حدیث قرآن پاک کا مخالف نہیں, خبر واحد سے قرآن پر زیادت بھی آ سکتی ہے اور خبر واحد عقیدہ میں بھی حجت ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بات تو میرا خیال ہے کسی ریڑھی والے نے کی ہوگی. جی اصول حدیث ابھی تک آپ نے کیا سنا ہے؟ یہی سنتے رہے سر. جی صحیح. منکرین حدیث کا ایک اعتراض احادیث مبارکہ پر یہ بھی ہے کہ احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سے 300 سال بعد مدون کی گئیں. اس بارے میں جواب درکار ہے. بھائی یہ جہالت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ احادیث کے بعد مجموعے آپ کے دور میں بھی لکھے گئے, یہ ان کی جہالت پہ مبنی بات ہے.
آپ کے زمانے میں بھی احادیث کے حضرت عمر ابن عاص کے پاس اور بھی احادیث کی کتب میں موجود ہے. بعض صحابہ نے احادیث لکھی ہیں، بعض کو خود نبی پاک نے بھی بعض خطبات لکھوائے. تو باقی یہ ہے کہ لکھی بعد میں نہیں گئی، یہ بات سمجھتے نہیں. تدوین بعد میں ہوئی ہے. تدوین اور کتابت میں فرق ہے. تدوین اس کی جمع بعد میں ہوئی ہے، تدوین بعد میں ہوئی ہے، لیکن حدیث لکھی تو آپ کے زمانے میں لکھی جاتی رہی، بعد میں بھی لکھی جاتی رہی. کیا عرض الحدیث علی القرآن کے بارے میں وارد سب روایات صحیح ہیں؟ بھائی کون سی روایات؟ قرآن تو سارا صحیح ہے نا. قرآن جب حاکم ہے، محیمن ہے، قیم ہے، تو اس کا کیا المیزان ہے، تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیسے کریں؟ حالانکہ بعض علماء ایک حدیث کو صحیح اور بعض اسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. اسی وجہ سے عقائد کی بنیاد قطعیت پہ ہوتی ہے. اصول عقائد وہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جو اخبار احاد ہیں ان کو 10 آدمی ایک کو صحیح کہیں گے، دوسرے ضعیف کہیں گے، تو یہ چلتا رہے گا. لیکن عقائد اور اصول جہاں جہنم جنت کے فیصلے ہیں نا، وہ قطعی امور پر مبنی ہے، اسی کا نام عقائد ہے. جی کیا ہے؟ بعض لوگ شور کر رہے ہیں کہ آپ نے صحیح حدیث کو فتنہ کہا ہے. وہ تو میں نے جواب دے دیا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں بے شک اندر کے. اچھا یہ جو بات ہے یہ ذرا بات غور سے سنیں. یہ بات تو میں نے کی تھی شروع احناف کے لیے. اب جو ایک اہل حدیث کے سنجیدہ علماء ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، ایک ان کے چھوکرے ہیں، اور یہ صرف نام کمانے والے. اہل حدیث اپنے اصول پر سب سے بڑا منکر حدیث ہے. بے شک اہل حدیث سے بڑا منکر حدیث ان کے اصول کے مطابق دنیا پرویزی اتنے منکر حدیث نہیں جتنے جو اپنے اصول پر منکر حدیث ہے. آج تک یہ ان کا اصول یہ ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث مانتے ہیں. ہمارا مذہب کسے؟ قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے. آج تک حدیث صحیح کی تعریف نہ قرآن سے نکال سکے نہ حدیث سے. تو سب سے پہلے تو اہل حدیث کو حدیث صحیح کی تعریف یا قرآن سے نکال کے دے یا حدیث سے. تو جس پر مذہب کا دار و مدار ہے وہ اپنے اصول کے مطابق ماخذ ہی نہیں ثابت ہو رہا. ورنہ تو حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، عزیز بھی ہوتی ہے، غریب بھی ہوتی ہے، حسن لعینی بھی ہے، حسن لغیری بھی ہے. تو یہ کون سے اہل حدیث ہیں؟ ضعیف اہل حدیث، موضوع اہل حدیث کون سے؟ تو بھائی یہ جتنے چاکرے چوکرے ہیں صرف ایک ہی سوال کرو ان سے کہ تمہارا کیا تعلق ہے ان کتابوں سے؟ تم حدیث صحیح کی یا قرآن سے تعریف لاؤ یا پیغمبر کے فرمان سے. اگر امتیوں کے اقوال پیش کیے تو بقول اپنے مشرک ہو. امتیوں کی تو تقلید ہوگی، تقلید شرک ہے، اور تقلید کے بغیر ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہو سکتی. ضعیف صحیح تو بعد میں کہیں گے. ایک حدیث کے لیے 5 راویوں کی تقلید کرنی ہوگی، 5 راویوں کی. ادھر نام غیر مقلد اور کہلواتا ہے جی حدیث حدیث. تو کوئی غیر مقلد اپنے اصول پر حدیث کو ثابت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر حدیث کی سند میں تقلید، پھر راوی آگے حدیث میں روات کی جرح تعدیل کے مراتب میں ایک امام کہتے ہیں ثقہ ہے، ایک کہتے ہیں اوثق ہے، ایک کہتے ہیں ضعیف ہے، ایک کہتے ہیں دجال ہے، ایک کہتے ہیں فلاں ہے. تو یہ کون سے قرآن حدیث کے ان کو دلائل پیش کرتی ہے؟
تو تقلید راویوں کے معاملہ میں تقلید، پھر روایت، پھر تقلید، پھر تزکیہ راویوں کے مراتب کے بیان میں، پھر تقلید، پھر درایت حدیث کے معنی میں۔ تو جو 3 تقلیدوں کے درمیان گھرا ہو اور تقلید کو کہتا بھی شرک ہو، تقلید ہے بھی کفر، تو وہ جب حدیث پیش کرے گا تو اپنے کافر ہونے پہ تو خود دستخط کر دے گا، اپنے مشرک ہونے پہ خود دستخط کرے گا۔ اس لیے اس مذہب کے اصول پہ تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ جو میں حوالے دکھا رہا ہوں یہ صرف ان کو جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور جو علماء پہ اعتماد کرتی ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے غیر مقلدین کا، تو غیر مقلد اگر اعتراض کرے تو سب سے پہلے حدیث صحیح، ضعیف، حسن، لعینی، لغیری، یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریف بتلائے گا قرآن سے یا حدیث سے، پھر رسول اللہ کا فرمان دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی قسم حدیث کی حجت ہے اور کون سی نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ تقلید نہیں کرے گا، اگر تقلید کرے گا امام بخاری نے فرمایا، امام مسلم نے فرمایا، امام بخاری نہ اللہ کے رسول ہے، امام ہے، اگر امام بخاری کے فرمان پہ اعتماد، امام ابو حنیفہ کی بات پہ اعتماد شرک ہے، تو امام بخاری کی بات پہ اعتماد کیوں نہیں شرک؟ تو اس لیے غیر مقلد سب سے بڑا منکر حدیث ہے، وہ تو حدیث مان سکتے ہی نہیں، ہر حدیث صحیح کا ماخذ ہو گیا، اگر قرآن کی ایک آیت کا منکر یہ وہی ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔